مثلاً سب سے پہلے کتاب اللہ ہے، تو قرآن کریم سے اس مسئلے پہ پہلی دلیل آپ کے سامنے موجود ہے. آپ دیکھیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 89، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہلی امتوں کے لوگ حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا کرتے تھے. اس کی تشریح میں اور نہیں تو علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، صفحہ 6 کے اوپر ان کا حوالہ موجود ہے. اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا. روح المعانی جلد 1 صفحہ 320. حضرت علامہ آلوسی نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ یہی کہا کرتے تھے اللہ ہم تم سے اس نبی کے واسطے اور طفیل سے دعا مانگتے ہیں جو آپ نے آخری وقت میں اس کو جو ہے بھیجنا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے ہمیں اپنے دشمن کے خلاف مدد عطا فرما. تو ان کی مدد ہو جاتی تھی. روح المعانی مفتی بغداد کی کتاب ہے. مفتی بغداد علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے. اس دن مجھے ایک نے کہا نعمان آلوسی کو نہیں مانتے، ان کا بیٹا ہے الآیات البینات میں وہ اس عقیدے کا رد کرتا ہے. میں نے کہا الآیات البینات نعمان آلوسی غیر مقلد تھا، تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. میں نے والد حنفی کو پیش کیا ہے تو غیر مقلد کو پیش کر رہا ہے، یہ اور بات ہے. مجھے کہتے ہیں حنفی کا بیٹا غیر مقلد. میں نے کہا قرآن پاک کو دیکھ لے انہ عمل غیر صالح. یہ معاملہ تو نوح علیہ السلام کے وقت سے چل رہا ہے، ضروری نہیں ہے میں والد کو پیش کر رہا ہوں تو بیٹے کو پیش کر رہا ہے وہ بھی حنفی نہیں ہے. یہ علامہ محمود آلوسی اور ہیں، نعمان آلوسی اور ہے. نعمان آلوسی کے معاملے کا نام لے کے محمود آلوسی کے معاملے پہ مت کرو. اچھا اس دن پھر ایک بندے نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے وقت کریہ الجمہور من الفقہا، جمہور فقہا جو ہیں اس وسیلے کو جو ہے نا ناپسند کرتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. علامہ آلوسی نے لکھا ہے. میں نے کہا لکھا ہے لیکن آگے جا کر بھی دیکھ وہ اس وسیلے کا رد کرتے ہیں جس میں کسی سے مانگا جائے تو بالذات سمجھ کے مانگا جائے. میں حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دے کے یوں سمجھ رہا ہوں حضور دے رہے ہیں، حالانکہ یوں نہیں ہے. میں نے وسیلے کا معنی کیا ہے ما یتقرب بہ الشیء، جس سے کسی چیز کا ذریعہ بنایا جائے. ہم اللہ کی طرف ذریعہ بتا رہے ہیں، حضور پاک سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے. ورنہ علامہ آلوسی کی بات کو دیکھنا ہے تو حوالہ آپ نوٹ کر لیں. یہ روح المعانی جلد 2 صفحہ 126 صفحہ 127 ہے. علامہ آلوسی نے یہ توسل جائز مانا ہے جس کو ہم پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں انی لا ارى بأسا فی التوسل الی اللہ تعالی بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التوسل بجاہ غیر النبی لا بأس به ایضا. حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دینا اس وسیلے کو میں جائز مانتا ہوں. حضور پاک کے وسیلے کے ساتھ ساتھ بھی باقیوں کا وسیلہ دینا فرمائے یہ بھی جائز ہے. جلد 2 صفحہ 127 پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے تو پھر بھی لکھ لیں کہ انی لا ارى بأسا فی التوسل الی اللہ تعالی بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری جگہ چند لائنوں کے بعد فرماتے ہیں التوسل بجاہ غیر النبی لا بأس به ایضا. یہ بھی صالحین کا اور بزرگوں کا وسیلہ دینا یہ بھی اسی طرح جائز ہے. حضرت مولانا محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کی اس آیت کی شرح میں یہاں تک یہی بات فرما دی. یہ جو لوگ ہیں اچھا اس پہ یہ جو لوگ تھے جو وسیلہ حضور پاک علیہ السلام کا مانگا کرتے تھے میں نے روح المعانی بھی پیش کر دی. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھنا ہو تو شیخ ابو محمد عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی میں دیکھ لو. تفسیر حقانی کا بڑا نام لیتے ہیں عقائد الاسلام. عقائد الاسلام حضرت حقانی نے یوں لکھا ہے. حضرت حقانی نے یوں لکھا ہے. میں نے ایک بندے سے کہا حضرت حقانی سچے آدمی تھے؟ آپ ان سے کب پوچھے حضرت حقانی سچے آدمی تھے؟ ان کی زبان گونگ ہو جائے گی تو میں نہیں کہیں گے حضرت حقانی سچے آدمی تھے. ہم آتی یا غیر مقلد کسی کتاب کا حوالہ پیش کرے میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں ان کو کوئی اس کتاب والے پہ اگر سننی ہے تو دستخط کر سچا آدمی ہے. کبھی بھی نہیں مانیں گے. یہ ایک جگہ مانتے ہیں دوسری جگہ اس مولوی کا انکار کر دیتے ہیں. تو وہ نہیں بتا رہا تھا سچا آدمی ہے. 4 بندے ساتھ بیٹھتے اسے کہنے لگے بابا جس کتاب کو تو نے پیش کیا ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں بتا یہ بندہ سچا ہے. تو آخر اسے باطل ناخواستہ کہنا پڑا ہاں حضرت حقانی سچے ہیں اگر قرآن کے مطابق بات کریں تو. چل لے اگر قرآن میں پھر ایک قدم آگے بڑھا. ہم پیچھے نہیں ہوتے، چھوٹا دل نہیں. استاد فرماتے نا ریورس گیئر نہیں لگانا. ریورس گیئر کیا ہے؟ ہم تو چھٹے کا اگر 7واں ہوتا تو وہ بھی لگا لیتے. میں نے سے کہا اچھا یہ بتا حضرت حقانی قرآن کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے؟ قرآن کے خلاف بھی کرتے تھے. اگر کہتا ہاں تو میں کہتا ہوں اس کافر کو پیش کیوں کرتا ہے. اگر کہتے ہیں نہیں تو میں کہتا یہ قید لگانے کی ضرورت کیا ہے. تو اس نے نہیں کہا. کہتے ہیں نہیں حضرت حقانی سچے آدمی تھے. تو میں نے کہا حضرت حقانی کو تفسیر حقانی میں جا کے دیکھ لے. فتح المنان اس تفسیر کا اصلی نام ہے. اس میں جا کے دیکھ لے. فإنک لا تسمع الموتى کی آیت کے تحت لکھتے ہیں جو آدمی کہتا ہے کہ مردے کا نہ سننا اس سے ثابت ہے 100% غلط ہے. عدم سماع موتیٰ پہ دلیل بن ہی نہیں سکتی.
حضرت حقانی کو یہاں بھی مان لینا، نہیں وہ تو فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا اچھا وہاں ہے تو یہاں بھی دیکھ لو۔ حضرت حقانی کا بڑا نام لیتے ہیں، لیکن جب ہم حضرت حقانی کا حوالہ پیش کریں نا، یہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ میں چھوٹی سی اس پہ آپ کو کارگزاری سناؤں۔ رات ساتھی کہہ رہے تھے کچھ کارگزاریاں، میں نے کہا یار اس سے اگر فراغت ملے گی تو کارگزاریاں۔ میرے ایک شاگرد ہے، وہ میرے پاس ایک اپنے کزن کو لے کے آیا، اس نے آ کے کہا کہ استاد جی اس کو تھوڑا سمجھائیں، یہ ان کی طرف ہے۔ اس کی میری بات چلی تو مجھے کہنے لگا مجھے قرآن پیش کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں قرآن پیش کروں گا، آپ اپنا عقیدہ جانتے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا تم بھی قرآن پیش کرو گے؟ یاد رکھیں ان سے باتوں نے کہا تم بھی قرآن کے پابند بنو۔ ہم لوگ اکثر مسئول بن جاتے ہیں، ہاں پوچھو ہم جواب دیں گے، پوچھو ہم جواب دیں گے۔ سائل بننا سیکھو، کبھی ان سے پوچھو نا تو معاملہ سیٹ ہو جائے۔ اس دن مجھے ایک آدمی نے کہا اس سے تعلق تصرف ہے، جسم قبر والے سے، بسیط ہے، مرکب ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ میں نے کہا تو بتا تو بھی کسی جسم ضرور کا تعلق مانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کس سے؟ کہ جس میں مثالی سے۔ میں نے کہا وہاں بسیط ہے تو تعلق ہے، جامد ہے، کون سے؟ ادھر تو بتا دے، نص قطعی سے ثابت تو کر دے، اس کا میں بتا کے نص قطعی ثابت کر دوں گا۔ تیرے لیے نہیں ہے میرے لیے ہے، تیری وہ ہے نا باؤ کو تجر و با لا تجر، تیرے 10 روپے چلتے ہیں ہمارے 10 روپے جیلی ہیں، میں اس کا ترجمہ یہ کرتا رہتا ہوں، وہی معاملہ ہے۔ تو یہاں بھی حضرت حقانی والی بات آپ دیکھ لیں۔ حضرت اچھا وہ اس کو لے کے آیا نا اس بچے کو کہ اس کی بات سنیں، میں نے اسے قرآن پاک پیش کیا اور آخر میں جب اسے سمجھ آئی نا، ایک ہفتہ اس نے تیاری کی، پھر اپنے مولویوں کے پاس گیا، انہوں نے اس کو سمجھایا تو اس کے ذہن میں بات نہ لگی، میرے پاس آیا، کہتے ہیں استاد جی اب پھر مجھے بلا رہے ہیں، کہتے ہیں 1 گھنٹہ ہمیں دے دو، اگر 1 گھنٹے میں تم نے ہماری بات نہ مانی ہم تیری بات مان لیں گے۔ استاد جی بڑا مجبور کر رہے ہیں، چلا جاؤں؟ میں نے کہا 10 منٹ کے لیے آ جا۔ تو 10 منٹ کے لیے میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا ایک بات سن لے، علماء دیوبند پہ ان سے بات کرے گا؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دیوبند پہ بات کریں گے۔ میں نے کہا دیوبندی جو عالم تجھے دلیل میں پیش کریں آنکھیں بند کر کے اس پہ دستخط کر لینا کہ میں اس کا عقیدہ مانتا ہوں، وہ تمہیں جو حوالہ دیوبندی عالم کا دکھائیں، ہو دیوبندی، وہ کتاب تو نے پڑھی ہو چاہے نہ پڑھی ہو، کہنا یہ مولوی سچا ہے، اس پہ دستخط کرو، اس سے ہم عقیدہ حیات دکھائیں گے۔ کہنے لگا کوئی مولوی ہو دیوبندی؟ میں نے کہا کوئی ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بچے نے ذہن میں بٹھا لی، استاد جی کہتے ہیں نا جٹ جفا، وہ اسی طرح اس نے ذہن میں بٹھائی اور اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ اس مولوی نے سب سے پہلے کہا یہ دیکھیے کتابیں پڑھی ہیں، میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا، گھڑی پہ دیکھ 1 گھنٹہ، یہ دیکھ آب حیات ہے۔ تو اس نے کہا 1 منٹ، یہ مولوی سچا ہے جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا سچا ہے۔ انہوں نے کہا پورا مانتے؟ انہوں نے کہا نہیں بعض جگہ اس نے غلطی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کتاب کو ادھر رکھ۔ اچھا اس نے کہا یہ دیکھ فتاوی رشید کیا، اس نے پھر کہا وہی اصول لگایا نا، یہ ایسا نٹ ہے جو ہر قابلے پہ چڑھ جاتا ہے نا۔ انہوں نے کہا یہ بتا اس مولوی کو پورا مان، کہتے نہیں 1-2 جگہ، انہوں نے کہا اس کو بھی ادھر رکھ دے۔ وہ کہتے ہیں استاد جی ادھر والا ڈھیر ادھر آ گیا، ایک دلیل نہیں بتا پایا۔ یہ ایسے لوگ ہیں، آپ کبھی اس معاملے میں چلے نا ان کو پابند کر کے دکھائیں۔ میں نے تبھی حضرت مولانا عبداللہ حقانی پہ بات کی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ حقانی کی تفسیر حقانی جلد 1 صفحہ 510، مدینہ کے یہود بنی اسد بنی غطفان وغیرہ قبائل جب شکست کھا کے عاجز آتے اپنے علماء کی دعا کرتے، اللہم ربنا والی دعا مانگتے، حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دیتے تو انہیں فتح عطا فرمائی جاتی۔ اس کے ساتھ مولانا ادریس کاندلوی کا حوالہ بھی آپ کے سامنے تفسیر معارف القرآن کاندلوی جلد 1 صفحہ 233 سے موجود ہے۔ انہوں نے بھی اس معاملے میں عقیدہ توسل کے جواز ہونے پہ استدلال کیا ہے۔ یہ تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی حضور پاک کا وسیلہ دیا جا سکتا تھا۔ اب بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم یہ آیت کی تفسیر دکھا دیا نا کہ حضور پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہیں وسیلہ دیا ہے، قرآن نے ذکر کیا، ہم مانتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہیں گے بابا یہ توسل بالذات تو یہود کا طریقہ ہے، اکثر ہم آتے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو یہود کا طریقہ ہے۔ میں جواب دینے سے پہلے ایک بات کہوں، اگر کسی مسئلے میں اہل و سنت کے عقیدے میں اہل بدعت شامل ہو جائے تو اس مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دیں۔ میں ان سے کہوں گا اہل و سنت والجماعت کھانا آگے رکھ کے کھاتے ہیں، شیعہ بھی کھانا آگے رکھ کے کھاتا ہے، تم کھانا پیچھے رکھ کے کھایا کرو، بھائی وہ ہم سے شریک ہیں۔ یہ کہاں سے نکالا؟ بھائی بابا وہ شریک ہے تو تجھے مان لینا چاہیے، بھائی یہودی بھی مان گیا ہے تو تجھے تو مان لینا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ سے گزرے تو ایک رافضی بیٹھا تھا، اس نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گردہ نہیں ہوتا جسم کے، یہ جو بکرے کے جسم میں گردہ ہوتا ہے یہ رافضی نہیں کھاتے، تو اس نے گردہ اٹھایا اور ایک کتے کے سامنے پھینکا، کتا بھی نہیں کھاتا، تو اس نے سونگا اور ہٹ گیا۔ تو حضرت نانوتوی کہنے لگا مولوی دیکھ لے اس کو، کتے نہیں کھاتے، اس کو کتے نہیں کھاتے، تم کھاتے ہو۔ حضرت نانوتوی فرمانے لگے ہاں کتے نہیں کھاتے، ٹھیک ہے سمجھے؟ تو میں بھی یہی کہتا ہوں، دیکھ یہودی بھی مان گیا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ تو تجھے ہم نے اس کی زبان کا جواب دیا ہے، باقی بات اپنی جگہ۔ نور الانوار تو اب سارے پڑھ چکے ہیں، اس میں بحث الفرق بین الالہام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ہی، اس کے تحت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، شرائع من قبلنا شریعتنا ما لم تنسخ، جب تک ہماری شریعت منسوخ نہ کر دینا، من قبلنا ہم سے پہلے جتنی شرائع موجود ہیں وہ شرائع کا حکم ہمارے اوپر جائز ہوگا، جب تک اس کو شریعت منسوخ نہ کرے۔ ہم نے اللہ رب العزت نے اس بات کو نقل کیا ہے، ہماری شریعت نے کہیں منسوخ نہیں کیا۔ تنسیخ تو دکھا دے، چھوڑ میں دوں گا، جب تنسیخ ثابت نہیں ہے تو یہ چیز امت محمدیہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس پہ علامہ محمود آلوسی کو بھی دیکھ لے، فرماتے ہیں مذہبنا فی شرع من قبلنا وان کان انہ یلزمنا علی انہ شریعتنا لیکن لا مطلقا بل ان قص اللہ تعالی علینا بلا انکار۔ روح المعانی جلد 2 صفحہ 239 سورۃ کہف آیت نمبر 21 کی تفسیر میں فرمایا کہ جب تک اس کو شریعت منسوخ نہ کرے وہ ہمارے لیے ہے، اللہ اس کو بیان کرے انکار نہ کرے تو وہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارے لیے یہ معاملے کا معاملہ اسی طرح ہی ثابت ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھے، یہ تو ثابت ہوا، اب بعض لوگ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں نا، ذات کا وسیلہ پیش نہ کرو، ذات کا نہیں کرو، اعمال کا کرو۔ ہم کہتے ہیں اعمال کے پیش کرنے کی دلیل تو اصحاب الغار والا واقعہ پیش کرتے ہیں نا، وہ غار میں جو 3 آدمی گئے تھے اور اپنے اعمال دیے تھے، ذہن میں آ گیا نا؟ جن کے ذہن میں آ گیا تو ٹھیک ہے، جن کے ذہن میں نہیں آیا تو یہ انہیں یاد دلا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ غار میں تینوں گئے، اعمال کا وسیلہ دیا اور اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ان کو غار کا پتھر ہٹتا گیا باہر آ گئے۔ تو میں نے کہا یہ بھی تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، تو اعمال کے معاملے میں یہودیوں سے استدلال کر تو جناب قبلہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہمارے اعمال نامے میں استدلال کریں تو ایک ہی میں ہی بیچارہ ٹھہرا ہوں۔ سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نگاہ اپنے معاملے کو نہیں دیکھتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے وہاں سے یہ استدلال کریں تو ان کے ہاں جائز بنتا ہے، ہم استدلال کریں تو بطریق اولا جائز بنتا ہے۔ توسل کے مسئلے پہ دوسری دلیل قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 3 باتیں کی ہیں، توجہ کریں، 3 باتیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات، گناہ گار آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، ایک بات۔ دوسری بات، حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور پاک سے بھی معافی کی درخواست کرے، اور تیسری بات، اللہ پاک ایسے آدمی کو معاف کر دیں گے۔ خود گناہ کر رہا ہے، گناہ کے بعد احساس ہوا، توبہ کی، حضور کے پاس آ کے حضور سے بھی گناہوں کے استغفار کا کہا، اللہ پاک اسے معاف کر دیں گے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ ایسے آدمی کے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لام تاکید یہاں سمجھ جائیں، لوجد اللہ توابا رحیما۔ اچھا یہ آیت ہے، اس آیت کریمہ کے تحت جتنی باتیں بھی پیش کریں نا، اس میں 1-2 باتیں آپ یاد رکھیں۔ اس کو وسیلے کے اوپر ہمارے علماء نے شروع سے فٹ کیا ہے، آج تک یہ آ رہا ہے۔ اس کے اوپر واقعہ جن حضرات نے جو واقعہ بھی دیا ہے نا، میں اور واقعے کو چھوڑو، اس پہ ایک بات ایسی آپ کے سامنے پیش رکھنے لگا ہوں جو ہمارے دیوبند سے پہلے کے عالم ہیں، علامہ تقی الدین سبکی الشافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شفاء السقام میں اسی بات کی بات کو وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، یہ صفحہ نمبر 8 پہ، والاحادیث والآثار فی ذلک اکثر من ان تحصر ولو تتبعتها لوجدت منها الوفا۔ اتنے دلائل ہیں توسل کے، اگر تو انہیں جمع کرنے پہ آ جائے تو لا یعد ولا یحصی کے درجے میں ہو، جمع کر بھی لے تو ہزاروں بن سکتے ہیں۔ اس پہ ونص قولہ تعالی، اللہ پاک کی بات ہے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، الآیہ صریح فی ذلک، واضح طور پہ اس کا مسئلہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 376 الباب الثامن فی التوسل والاستغاثہ کے تحت حضرت علامہ سبکی نے لکھا ہے۔ اچھا اس پہ ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، اس پہ توسل کا ایک واقعہ جو وسیلہ بنا کے اس میں استشفاء بھی داخل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں، اگر مماتی اعتراض کرے نا کہ نہیں مانتے، مفتی شفیع صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے، باقی حضرات نے، چلو میں پہلے حوالے دے لیتا ہوں، اس کے بعد سن لینا۔ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، باقی حضرات نے جہاں تک لکھا چلو سمجھ لیں، اگر مماتی اس پہ کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو گھر کی جو شہادت ہوتی ہے نا وہ سب سے افضل ہوتی ہے۔ آپ اور کچھ نہ رکھیں تو ایک یہ کتاب اپنے پاس رکھ لیں، تحریرات حدیث علی اصول التحقیق، حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی آخری تحریر ہے، میں نے نہیں چھاپی، آپ نام دیکھ رہے ہیں، اشاعت اکیڈمی محلہ جنگی پشاور، انہوں نے چھاپی ہے۔ اس پہ مقدمہ میں نے نہیں لکھا، کفایت حسین نے لکھا ہے، ان کے اپنے آدمی نے لکھا ہے، کفایت بخاری نے لکھا ہے، اور انہی کے حاشیہ ہے۔
آپ اور نہیں تو حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، صفحہ نمبر 396 کے اوپر حضرت نے یہ واقعہ لکھا، اس کے ساتھ اور واقعہ بھی لکھ کے صحابہ کا اجماع نقل کیا کہ دیہاتی آیا حضور پاک علیہ السلام کی قبر پہ یہی آیت کا واسطہ دے کے مغفرت کی درخواست کرنے لگا، اسے قبر سے آواز آئی قد غفر لک، تیری بخشش ہو گئی ہے۔ اپنے گھر کی بات مان لے، واقعہ ضعیف ہے تو امام الموحدین کی بات کر لے، اگر واقعہ غلط ہے معاملہ ان پہ طے کر لے، میرے گھر کی بات ہوتی تو معاملہ اور ہوتا۔ اس پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، مماتی اکثر شور شرابہ کرتے ہیں کہ مولانا حسین علی الوانی ہماری جماعت کے بڑے ہیں، ہماری جماعت کے بڑے ہیں، انہوں نے ہماری جماعت کی بنیاد رکھی ہے۔ ہمارے دیوبندی بھی بعض رات بیچارے سمجھتے ہیں شاید مولانا حسین علی الوانی مماتی ہوں۔ آپ اسی کتاب پہ فیصلہ کر لیں مماتی کب بنے ہیں، کس سن میں، زور سے حال 1957 میں، اور اس کتاب کا مقدمہ اٹھا لیں، مولانا حسین علی الوانی کی وفات 1944 میں ہے۔ کس میں ہے؟ 1944 میں آپ نے لکھا ہے۔ میں ایک بات کہوں، 1944 میں حضرت فوت ہوئے ہیں، تم 57 میں بنے ہو، تم انہیں اپنا بناتے ہو، ہمیں تو کہتے ہو مردے سنتے نہیں ہیں، اور خود مردوں کا رکنیت فارم پر کرتے ہو۔ ہماری جماعت کے ہیں، خود مردوں کو رکنیت فارم پور کرتے چلے جائیں تو مسئلہ نہیں ہے، ہم پیش کریں تو اس کے لیے مسئلہ ہے۔ ہمارے علماء نے زوات کے معاملے کو لیا ہے اور اس کو باقاعدہ استدلال کیا ہے، یہ اس وقت سے آ رہا ہے۔ اس پہ ایک اور اعتراض بھی سمجھیں، بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی ہے تو پھر ایک اور اس کا حکم اگر آج بھی باقی ہے، بندہ حضور کے روضے پہ جا کے سفارش کی درخواست کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں، تو کہتے ہیں اس کے متصل اگلی آیت ہے، آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آیت میں یہ ہے جو پیغمبر کا فیصلہ نہ مانے گردن زنی کے قابل ہے، تو پھر تم حضور پاک سے فیصلہ کرانے قبر پہ جایا کرو۔ اس آیت کا حکم بھی آج تک باقی ہے۔ اس کا جواب کیا کہو گے؟ میں کھلے لفظوں میں کہوں گا، آیت نمبر 64 آج نہیں اتری، 1400 سال سے اتری۔ آیت نمبر 65 جو تم پیش کرتے ہو آج نہیں اتری، 1400 سال سے اتری۔ آیت نمبر 64 جو ہم پیش کرتے ہیں، اس کے تحت علماء اہل سنت والجماعت نے، ائمہ اہل سنت والجماعت نے لکھا ہے، اس کا حکم آج تک باقی ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ اس کے تحت لکھا ہوا تو دکھا دے، ماننا میں شروع کر دوں گا۔ اس کو حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے تک سب نے مانا ہے، تو اس کے اوپر قیاس کر کے تم باتیں مت پیش کرو۔ اس کی دلیل موجود ہے، اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ مسئلہ توسل پہ تیسری دلیل سورۃ مائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ حضرت امام ابو عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 37 کتاب التفسیر سورۃ مائدہ کے تحت اس میں لکھا ہے، لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن ام عبد من اقرابهم الی اللہ وسیلہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے حفاظ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ یہ وسیلے کے درجے میں اقرب اشخاص میں سے ہے، اور اس کے ساتھ علامہ زاہد بن حسن الکوثری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقالات کوثری صفحہ نمبر 286 پہ ان کی بات واضح موجود ہے کہ اس میں زوات کا وسیلہ بھی ہے، اعمال کا وسیلہ بھی ہے۔ زوات کے وسیلے سے بھی ان نے استدلال کیا ہے، عمل کے وسیلے سے بھی اس کو استدلال کیا ہے۔ علامہ کوثری عام شخص نہیں ہے، حنفیت کا ترجمان ہے، انہوں نے اس مسئلے پہ استدلال کیا اور اس کو اسی طرح ہی پیش کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت جہادی ہے، جہاد کے وسیلے کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا جہاد میں وسیلہ ایمان ہے اور باقی جگہ شرک ہے۔ جہاد کے لیے چلو تو نے مان لیا، جہاد میں وسیلہ لینا جو ہے نا وہ جائز ہے، باقیوں میں جائز ہے۔ کوڑا کوڑا ہپ ہپ، میٹھا میٹھا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تو یہ معاملہ نہیں بننے دیں گے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 33 چوتھی آیت اس مسئلے پہ پیش کرنے لگا ہوں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یہ اس آیت کے تحت اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ جب تک یہ لوگ استغفار کریں گے عذاب نہیں آئے گا۔ اے نبی آپ ان میں ہوں گے، عذاب آپ توجہ رکھیں، میں اس پہ تھوڑی سی علمی بات عوامی زبان میں یا طلبہ کی زبان میں سمجھانے لگا ہوں۔ جب تک آپ ان میں ہیں عذاب نہیں آئے گا، استغفار کریں گے عذاب نہیں آئے گا۔ اس آیت سے پیچھے دیکھیں نا، اوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ ابو جہل دعوے کر رہے، اللہ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اگر یہ دین سچا ہے ہمارے اوپر پتھر برسا دے، ہمارے اوپر پتھر برسا دے، دین سچا ہے عذاب علیم دے دے، پتھر آسمان سے گرا دے۔ بتاؤ ابو جہل پہ آسمان سے پتھر برسا آیا پتھر تو دین سچا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء واتنا بعذاب علیم۔ پھر پتھر کیوں نہیں برسا؟ دین حق تھا، اس کی وجہ انت فیہم، حضور پاک علیہ السلام موجود ہیں، نبی کے موجود ہونے سے اسی وسیلے کی وجہ سے یہ سارے کافر عذاب سے بچے ہوئے۔
یہ اسی وقت، میں تفسیر القرآن بالقرآن کر رہا ہوں، ابھی میں نے اس کی تفسیر شروع نہیں کی. آپ یاد رکھیں حضور پاک علیہ السلام جب تک ان میں ہیں انت فیہم، عذاب نہیں آئے گا. استاد ذی المکرم کی علوم کی روشنی میں ایک بات کہوں، استاد جی فرماتے ہیں انت فیہم، جب تک ان میں ہیں عذاب نہیں آئے گا. ابو جہل بچ گیا، حضور مکہ سے مدینہ آ گئے، پھر تو فامطر علینا حجارتن ہونا چاہیے تھا نا، پھر تو پتھر گر جانے چاہیے تھے، برس جانے تھے. اب تو انت فہیم نہیں ہے، حضور تو مکہ سے مدینہ آ گئے، ان کافروں پتھر برس جائیں. تو آپ کہیں گے مکہ سے مدینہ آئیں تو چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں ہو انت فہیم. اچھا حضور تبوک گئے ہیں، خیبر گئے ہیں، خندق کے معاملے میں، حنین کے معاملے میں، مختلف جگہ گئے ہیں، اب تو فامطر علینا ہو جانا چاہیے نا. تو آپ کہیں گے فامطر علینا حجارہ نہیں ہوا، وجہ انت فہیم کا معنی یہ ہے حضور پاک جب تک زمین پہ موجود ہوں، جب تک زمین پہ موجود ہوں امت عذاب سے محفوظ رہے گی. ایک سوال اور آ جائے گا، جب حضور پاک علیہ السلام عرش پہ تشریف لے گئے، بیت المقدس سے اوپر گئے ہیں، معراج کا سفر کیا ہے، اب تو انت فہیم کہاں گیا، اب تو عذاب آ جانا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب کے علوم کی روشنی میں استاد جی فرماتے ہیں معارف القرآن جلد 2 صفحہ 225 اٹھا کے دیکھو نا، اس پہ حضرت مفتی 425 اٹھا کے دیکھیں تو حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں انت فہیم کا معنی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تک موجود ہوں اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی میں موجود ہیں، انہی کے نبی ہیں، چاہے زمین پہ ہوں چاہے آسمان پہ ہوں. وسیلہ اس حد تک جا رہا ہے. اچھا ایک اور بات ہے، جب حضور وفات پا گئے اب تو عذاب آ جانا چاہیے، اب تو انت فہیم نہ رہا نا. تو آپ کہیں گے نا بابا، مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے. انت فہیم کا معنی ہے حضور دنیا میں ہوں یا حضور آخرت میں ہوں، حضور پاک نبی ہیں، دائرہ نبوت نبی کا دنیا بھی شامل ہے، آخرت بھی شامل ہے، قبر بھی شامل ہے، ادھر بھی نبی ہیں ادھر بھی نبی ہیں، آخرت کے بھی نبی ہیں دنیا کے بھی نبی ہیں. وانت فہیم، وفات کے بعد بھی عذاب نہیں آئے گا. تو پتہ چلا وفات کے بعد بھی وسیلہ ہے نا، بنا ہوا ہے نا، تبھی تو ہے نا. حضرت مفتی شفیع صاحب نے 425 جلد 2 معارف القرآن اس آیت کے تحت لکھا ہے پیغمبر کا روزے میں زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے. چلو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی شرح پیش کرنے لگا ہوں. جامع ترمذی میں سورۃ انفال کی اس آیت کے تحت ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جلد 2 صفحہ 139 ابواب التفسیر میں کیا فرمایا کہ ان کے اندر عذاب نہیں ہوگا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. فرمایا اذا مضیت ترکت فیہم الاستغفار الی یوم القیامہ، جب تک میں ان میں ہوں تو ہوں، اگر چلا گیا تو استغفار جیسی چیز انہی میں چھوڑ کے گیا ہوں. پیغمبر کی ذات کا معاملہ ہے، انہی میں چھوڑ کے گیا ہوں، وہ چیزیں آج تک موجود ہیں. حضور کی ذات کا وسیلہ بھی ثابت ہوا، بالاعمال الصالحہ کا وسیلہ بھی ثابت ہوا. ہم دونوں کو مان رہے ہیں.